مانگنے والے کا فائدہ ہے نا۔ مسلمان بھائیوں کے لیے سوال کرو، جو آپ اس کے لیے دعا کرو گے اللہ کا ایک فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرے گا۔ اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی فون پر بات کرو کسی سے تو ہیلو ہائے کرنے کے علاوہ، فضول باتیں کرنے کے علاوہ اپنے بھائی کو دعائیں دو، اس کے لیے اچھے کلمات نکالو۔ آپ جو اس کے لیے کہو گے اللہ کا فرشتہ وہ سارا کا سارا آپ کے لیے کہے گا۔ بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ مسلمان سے پیار و محبت کی فضا میں رہے۔ قرآن پاک اہل ایمان کی ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ مومن کی دعا ہے۔ مومن جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اور جس کی زبان سے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بابا جیلانی کو ہم اتنے سالوں سے پکار رہے ہیں، اگر یہ مدد کرنے کے قابل ہوتے عراق کے مسلمانوں کا کیا حشر نشر ہو چکا ہے۔ اب تک بابا جی کو باہر آ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر ان کے اختیار میں باہر آنا ہوتا، کسی کی مدد کرنی ہوتی، وہ انڈیا پاکستان تو بعد میں پہنچتے، کم از کم بغداد کے اندر تو جو ظلم ستم ہو رہا ہے غوث اعظم صاحب اس کو تو سنبھال لیتے نا۔ ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی۔ ارے پکارنا ہے تو اس اللہ کو جس نے محمد علیہ السلام کی مدد بدر میں کی، احد میں کی، احزاب میں کی، ہر میدان میں جب رسول نے پکارا اللہ عز و جل نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔ اس کو پکارو جو مدد کرنے پر قادر ہے، اور جس کو یہی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، جو اس دنیا سے کٹ کے اگلے جہان میں چلا گیا، اس کو پکارنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن پکارنے والے کیا کہتے ہیں؟ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور کسی دی لوڑ نہیں، ہم جوتے کھاتے رہیں گے لیکن پکاریں گے جب بھی عبد القادر کو پکاریں گے اللہ کا نام ہماری زبان پہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کو پکارنے والے آواز لگاتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ جو مومن ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ہم سے پہلے گزر چکے، اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا راستہ ہے۔ ان تمام نشانیوں پہ عمل کیجئے، اور پھر یاد کیجئے کہ محبت اور نفرت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 کیٹیگری آ جاتی ہیں، 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک سب سے پہلے وہ مومن جو پکے خالص اہل ایمان ہیں، ان سے ہر حال میں محبت ہوگی، ان سے ہر حال میں پیار ہوگا، ان سے ہر حال کے اندر ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ جو خالص پکا مومن ہے اس سے مکمل محبت ہوگی، نفرت کا ایک ذرہ بھی اس کے بارے میں دل میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو خالص کافر اور مشرک ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کے لیے دل میں پکی نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، جنگ اور جدل ہوگا، ان کے لیے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی محبت نہیں آئے گی۔ اب تیسری کیٹیگری ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو عقیدے میں تو مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو جتنی عقیدے کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے گی، جتنا زیادہ وہ نیکی کی طرف آئیں گے اتنا ہماری محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنے وہ گناہ کی طرف جائیں گے اتنی ہماری محبت کم ہوتی جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو یاری کے پجاری ہیں، ہمارا یار غلطی بھی کر کے آئے گا نا، ہم تو یاری کے پجاری ہیں، یہ گناہ بھی کرے گا تو اسی کا ساتھ دیں گے، اسی کی سپورٹ کریں۔ کیوں؟ دوستی ہے نا جی، ہم تو دوستی کے پجاری ہیں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو ان سے اس کی نفرت کا اضافہ ہوتا ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے۔ خالص مومنین سے خالص محبت، کفار سے خالص دشمنی، اور مومنین میں جو گناہگار ہیں گناہوں کی وجہ سے اس سے دوری ہوگی۔ مثال کے طور پہ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بینک کا منیجر ہے، اس کے گھر میں روٹی کھائیں گے؟ جی بینک کا منیجر ہے، شرک نہیں کرتا، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اب اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے گھر میں روٹی بھی نہیں کھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ اتنی نفرت ہوگی کہ بھائی یہ تیرا رزق حلال کا نہیں، تو سود کا کاروبار کرتا ہے، ہمارا تمہارا لین دین نہیں،
تجھے کافر ہم نہیں کہتے، تو ہے مسلمان، لیکن گناہ کبیرہ کر کے تو بہت بڑی خطرناکی میں گرا ہوا ہے، تیرے اس کام سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے جاتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو اور نیک کام کرتا ہے محبت بڑھتی ہے، لیکن جتنے تو گناہ کی طرف جاتا ہے اتنی ہماری محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ خالص محبت کن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی اصحاب کرام سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کی ازواج سے جو مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور یاد کر لیجئے اس نقطے کو، جو رسول کی بیویوں کو گالیاں دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رافضیوں کی طرح، اللہ کی قسم ان سے دشمنی ہوگی، ان سے نفرت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی مسلمان نہیں دے سکتا، نبی کی بیویوں کو گالی مسلمان نہیں دے سکتا۔ یہ جو رسول کے صحابہ اور آپ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ مرتدین ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں۔ لہذا ان لوگوں سے نفرت ہوگی، ان لوگوں سے محبت نہیں ہوگی، ان لوگوں سے پیار کی فضا قائم نہیں ہوگی، بلکہ ان سے ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گا۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو رسول کے صحابہ سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب سے پیار کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کو کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن تو امام غیب کے پاس ہے، جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کہے کہ نعوذ باللہ یہ سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ مسلمان صرف 3 بچے تھے، جو نبی کی بیویوں کے بارے میں بد کلامی کرے، یہ انسان نفرت کے قابل ہے، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ رشتہ داریاں اور تعلقات نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بدعت اور شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو کیا گھر میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ گھر میں ایک مرد کے علاوہ ایک بچہ اور باقی عورتیں ہیں تو کیا عورتوں کے ساتھ جماعت کرا سکتے ہیں؟ اگر امام اہل شرک اور اہل بدعت میں سے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ اپنے گھر کے اندر، آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کریں، عورتوں کی صف پیچھے بنائیں اور جماعت کرا کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، کم از کم آپ کی تو ہو جائے گی۔ اگر مشرک کو اپنا امام بناؤ گے تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ذرا سفر کر کے جائیے، قرب و جوار میں اہل ایمان کی مسجد کو تلاش کیجئے، موحدین کی مسجد کو تلاش کیجئے، بھرے کچھ فاصلے پہ جانا پڑے تلاش کیجئے، جتنا چل کے جائیں گے اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا۔ کافر کے بچے جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، پیدا ہونے والا مسلمان ہے ہر بچہ۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو بڑے ہو کر اس کو یہودی یا نصرانی بنا دے، تو کافر کا بچہ بھی اگر بلوغت سے پہلے مر جاتا ہے وہ فطرت پہ ہی مرتا ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے اس کی روح کیا جسم سے نکل جاتی ہے یا جسم میں رہ جاتی ہے؟ اگر جسم سے روح نکل جائے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بندہ پھر کہیں اور جاتا ہے، اس کی روح اسی کے جسم سے اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ جس کو اللہ موت دینا چاہتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کی ابھی زندگی دنیا میں ہوتی ہے اس کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سونے کی دعا کس کو یاد ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں اب اموت ہوں، مرنے لگا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے، انہیں کو پھر یہ دعا بھی چھوڑ دیں، یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت، میں اب تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، وہ احیا، اور اگر زندگی بھی دے گا تو تو ہی دے گا۔ ایک آدمی ہے، اللہ نے اسے خوب دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بخیل ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یاد کر لیجئے، آپ نے فرمایا ہلاک تجار تاجر مالدار آدمی ہلاک ہو گیا، الا ہاکذا وہاکذا وہاکذا، سوائے اس کے جو اپنے مال کو اللہ کے نام پہ یوں دیتا جائے۔ جو بخل کرتا ہے یہ اس کی بربادی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کی نگرانی کرے، غیر کے مال کی نگرانی کرے، اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے، اس کی حفاظت کرے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، غیر کے مال کی کیسے حفاظت؟ کہا اپنا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اللہ نام پہ دے کے آگے اپنا سٹاک کر لیا،
اب یہ جتنا جما کے بیٹھے ہو نا کہ 1 روپیہ نکلتے بھی تکلیف ہوتی ہے اللہ نام کی، کہیں مسجد میں کہیں دینا ہو، کسی غریب یتیم فقیر کو دینا ہو تو وہ گنتا ہے روز شام کو کتنے کم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ تو غیر کا مال ہے، جب یہ مر جائے گا تو مال یہ بٹوارا ہو جائے گا، اس کو تو کچھ نہیں ملا، اس کو وہی ملا جو گھر میں آئے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں بچا، بس صرف یہ چھوٹی سی ران ایک پڑی ہے بکری کی، باقی جو سارا گوشت بٹ گیا۔ فرمایا عائشہ یہ بچا، یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے، یہ ہم کھائیں پیئیں گے اور ختم ہو جائے گا، جتنا بٹ گیا ہے وہ ہمارا ہے، وہ تو اگلے جان سٹاک ہو گیا، اس کا تو ہمیں بدلہ مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جن کی رزق میں تنگی ہے اپنی رحمت سے فراخی عطا فرمائے، اور جس کو مال دے اللہ اس کو پھر اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔